الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق علیہ۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے میں نے ایک روایت پڑھی ہے، جس روایت کے راوی ہیں مشہور صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، اور جب آپ کو بھیج رہے تھے تو آپ کو نصیحت کرتے ہوئے مدینے کے باہر تک آپ کو رخصت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہاں کس طرح فیصلے کرنے ہیں، کس طرح لوگوں میں دین کا کام کرنا ہے، ساری باتیں آپ نصیحت کرتے رہے۔ بس وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ واپس آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، حضر میں، مختلف مجالس میں رہنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادے کا بھرپور موقع ملا۔ اسی لیے جب کسی علاقے میں تعلیم و تربیت کے لیے افراد کی ضرورت پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تربیت یافتہ صحابہ کو منتخب کر کے ان علاقوں میں نمائندہ اور ذمہ دار بنا کے بھیجا، تاکہ وہ اس علاقے میں جائیں اور پورے علاقے کو سنبھالیں اور وہاں پہ دینی دعوت کا کام بھی کریں اور لوگوں کے اندر دینی شعور بھی پیدا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جو مسائل پیش آ رہے ہوں ان مسائل کا حل بھی انہیں فراہم کریں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتخاب کر رہے ہوں کسی عظیم منصب کے لیے، تو یہ انتخاب ہی خود بہت بڑی ایک نعمت اور بہت بڑی شہادت ہے کہ ایک علاقے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، یعنی اونٹ کی سواری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، درمیان میں کجاوے کی لکڑی تھی، اور کہتے ہیں کہ میں پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بعض روایتوں میں سواری کا تذکرہ ملتا ہے کہ اونٹنی ہے، اور بعض روایتوں میں گدھے کی سواری کا تذکرہ ہے۔ بہرحال سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اور حضر دونوں تعلیم و تربیت اور رشد و اصلاح کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تعلیم و تربیت سفر میں بھی کیا کرتے تھے، حضر میں بھی کیا کرتے تھے، مختلف مواقع پر جب جیسی ضرورت پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کا اہتمام فرماتے تھے، اور صحابہ ہر حال میں آپ سے سیکھنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو اب سفر میں ہے، یہاں تعلیم شروع ہو گئی۔ فرمایا یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادی، اے معاذ کیا تمہیں پتہ ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ کیوں نہ حق ہو کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، اور اسی کے وجود دینے سے وجود عطا ہوئی ہے، اسی کے احسان سے زندگی چل رہی ہے، اور وہ جب چاہے گا بلا لے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اور پھر سوال یہ بھی ہوا کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ مسلم شریف میں یہ روایت ہے، تو وہاں پہ دونوں سوال الگ الگ ہے۔ پہلے سوال ہوا کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر۔ صحابہ کا ایک مزاج تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا ایک طریقہ تھا، وہ یہ کہ سوال کر کے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کو بیدار کرتے تھے، اور عام طور پہ کوئی بات ڈائریکٹ بتا دی جائے تو وہ اتنی بات ذہن نشی نہیں ہوتی، لیکن سامنے والے کے اندر ایک جستجو پیدا کر دی جائے، ایک طلب پیدا کر دی جائے، اس کے بعد وہ بات بتائی جائے تو وہ بات سننے میں بھی بہت توجہ سے سنی جاتی ہے، اور وہ بات دل میں اچھی طرح بیٹھ بھی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک سوال کیا۔ اصل مقصد ہے اگلی بات بتانا، لیکن اس بات کو سننے کے لیے ایک توجہ پیدا ہو جائے، تاکہ اس بات کو بہت توجہ سے سنیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود سوال کیا۔ ایسے کئی مواقع ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کر کے پہلے ان کی توجہ کو جگایا۔ جیسے ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ من القرآن قبل ان تخرج من المسجد، کیا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کریم کی عظیم سورت نہ سکھا دوں؟ ایک سوال کیا۔ حالانکہ ڈائریکٹ آپ کہہ دیتے تو کئی بات کہی جا سکتی تھی، لیکن انسان کے اندر طلب اور جستجو کے بعد جو چیز ملے وہ دل میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ تو پہلے سوال کیا، کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے کوئی عظیم سورت نہ سکھا دوں؟ وہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور سکھائیے، سکھائیے، میں سننے کے لیے تیار ہوں، سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ جب مسجد سے نکلنے لگے اور اس وقت تک آپ نے نہیں سکھایا، تو ان صحابی نے خود پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو کوئی عظیم سورت مجھے بتانے والے تھے، میں سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے۔ مقصد کیا تھا کہ وہ مکمل طور پہ اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے ذہن تیار ہو جائے، اور جب ذہن تیار ہو گیا، اب بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو یہ سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، کہ وہ قرآن کریم کی وہ صورت ہے
جو 7 آیتوں والی ہے، جسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ 7 آیتیں ہیں جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت ہے۔ تو دیکھیے، ایک سوال کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی وہ باتیں آپ نے ان کو سکھلائی۔ کئی موقعوں پہ آپ نے ایسا کیا۔ تو یہاں بھی کیا سوال کیا؟ معاذ، یہ بتائیے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی بات پوچھی جاتی جس کا انہیں علم نہیں ہوتا تو فوراً کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کیوں؟ جس چیز کا علم نہ ہو اس میں زبردستی رائے زنی کرنا یہ بری بات ہے۔ ہاں، جو بات معلوم ہو جائے ہو اور اس کے بارے میں پوچھا جائے تو بالکل جواب دینا چاہیے، لیکن جس چیز کا علم نہیں ہے اب وہ سوال کسی نے کر لیا تو وہاں لا علمی کا اظہار کر دینا یہ محفوظ راستہ ہے، اچھا راستہ ہے۔ اور جس چیز کا علم نہ ہو پھر بھی وہاں پہ اپنی عقل سے، اپنے اندازے سے کچھ بھی بول دینا، تاکہ یہ نہ ہو کہ بھئی ان کو معلوم نہیں ہے۔ نہیں، بسا اوقات ہم کسی کو غلط باتیں بتا کر کے، غلط مسائل بتا کر کے اپنی اور ان کی دونوں کی آخرت کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی آپ نے بتایا کہ اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے سینوں سے اچانک اٹھا لیں گے، بلکہ علم اس طرح اٹھائیں گے کہ اہل علم کو اٹھاتے جائیں گے۔ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اہل علم کو، علماء کو اٹھا کر کے اللہ علم کو اٹھا لیں گے۔ آپ دیکھیے، ماضی کی طرف نظر دوڑائیے، کیسی کیسی عظیم ہستیاں تھیں جو چلی گئیں تو ان کا کوئی متبادل نظر نہیں آ رہا ہے، ایک خلا محسوس ہوگا آپ کو۔ تو علم و معرفت والی شخصیات کا رفتہ رفتہ انسانوں کے درمیان سے اس طرح اٹھے جانا کہ ایک خلا پیدا ہو جائے، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ اس لیے اہل علم ہو ہمارے درمیان تو ان کی قدر کر کے ان سے ہمیں استفادہ کر لینا چاہیے۔ فرمایا کہ اہل علم اٹھتے جائیں گے، علماء اٹھتے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو بھی، ایسے لوگوں کو جن کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انہی کو اپنا سردار بنا لیں گے، انہی سے مسائل پوچھیں گے، اور وہ بھی ویسے ہوں گے جو اپنی عزت و منصب بچانے کے لیے، اپنی ساکھ بچانے کے لیے لا علمی کا اظہار نہیں کریں گے، بلکہ غلط مسائل بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج ایسے مناظر نظر آ رہے ہیں، آج ایسے حالات پیش آ رہے ہیں۔ تو بہرحال علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں کوئی حکم بتانا کہ یہ چیز جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، مستحب ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری والی بات ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اگر ہم کسی چیز کو حلال کہہ رہے ہیں
گویا کہ اس بات کو اللہ عز و جل کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ کسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ کی طرف کسی بات کی غلط نسبت کہ جس چیز کو اللہ نے حلال نہیں کہا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے، یعنی اللہ نے کہا ہے کہ یہ حلال ہے۔ جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے حالانکہ وہ حرام نہیں ہے، تو گویا کہ ہم اللہ کی طرف غلط بات کی نسبت کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ احکام کو بیان کرنا گویا کہ اللہ عز و جل کی طرف اس بات کی نسبت ہے، اور یہ کام انتہائی اہم ترین ذمہ داری ہے، اور غلط نسبت یہ بہت بڑی بدبختی ہے، بہت بڑی جہالت ہے کہ اس کی جرت بدبخت انسان ہی کر سکتا ہے کہ کسی بات کی نسبت اللہ کی طرف غلط کرے۔ اسی لیے احکام کے بیان کرنے میں، مسائل کے بیان کرنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ دیکھیے صحابہ کو جہاں کوئی چیز معلوم نہیں ہے فوراً اللہ و رسولہ اعلم۔ ہم لوگوں کے پاس بعض مرتبہ ایسے مسائل آتے ہیں، لوگ پوچھتے مفتی صاحب ایسا ایسا کسی نے پوچھا تھا اور میں نے ایسا ایسا بتا دیا، کیا یہ صحیح ہے؟ بھئی جب آپ کو معلوم نہیں تھا تو آپ نے بتایا کیوں؟ اور اس طرح آپ کسی بھی جانکار سے بتانے کے بعد پوچھ رہے ہیں، بتانے سے پہلے پوچھ لیتے۔ پہلے کسی کی غلط رہنمائی کر دیا آپ نے اور اس کے بعد اب خود رہنمائی لے رہے، یہ خطرناک راستہ ہے۔ آپ نے تو پہلے کسی کو ایک غلط مسئلہ بتا کر کے، غلط بات بتا کر کے اس کو غلط طریقے پہ چلا دیا، اس کے عمل کو خراب کر دیا آپ نے، پھر آپ اس کی تصدیق چاہ رہے ہیں۔ مسائل کے بتانے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، در حقیقت کوئی مسئلہ بتانا کسی چیز پر حلال ہونے کا یا حرام ہونے کا یا مکروہ ہونے کا یا ممنوع ہونے کا جو ہم حکم لگا رہے ہیں، یہ در حقیقت اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور اللہ کی طرف غلط بات کی نسبت حرام ہے۔ تو جو باتیں معلوم ہیں، یقین ہے کہ ہاں ایسا ہے، کسی نے ہم سے پوچھا ہے تو بتا دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی بات ہمارے گھر میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے دوستوں میں کسی نے کچھ پوچھا ہو، معلوم نہیں ہے، تو احتیاط کا راستہ کیا ہے؟ اللہ و رسولہ اعلم۔ یہ مزاج تھا صحابہ کا کہ اللہ کے رسول ہی کو بہتر معلوم ہے۔ تو بہرحال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اب جواب دیا حضرت معاذ بن جبل نے، یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ اعلم۔ اس کے بعد یہاں تو روایت مختصر ہے، مسلم شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور اور سفر جاری رہا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو، فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اب اس میں عبادت کا لفظ جامع لفظ ہے، عبادت ایک جامع لفظ ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، عمرہ بھی عبادت ہے، اور اس سے ہٹ کر کے ہماری معاشرتی زندگی کے بے شمار اعمال جن کا ہم سے مطالبہ کیا گیا، جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بہت سارے صبح و شام کی ہماری چیزیں، عبادت کا ایک وسیع مفہوم ہے۔
فرمایا کہ انسان جو کچھ بھی کرے اس میں اس کی نیت اتنی پاکیزہ ہو، اتنی صاف ہو کہ دوسرا کوئی مقصد شامل حال نہ ہو، بس ایک مقصد ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہی عمل انسان کے لیے مفید بھی ہے، کیونکہ اسی کا اسے اجر ملنے والا ہے، کیونکہ جس عمل میں اس نے دوسری چیزوں کو شامل کر دیا تو عمل تو ہوا لیکن اجر نہیں ملے گا، اجر سے محروم ہوگا۔ اجر اسی پہ ملے گا جس میں اخلاص ہو۔ تو فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اسی کی عبادت کریں، اور عبادت والے جتنے اعمال ہیں سب اس کے لیے خالص رکھے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، قرآن کریم میں نبی نے فرمایا انسانوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرے، دین کو اسی کے لیے خالص رکھیں، ولا یشرکوا به شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اب شرک کی مختلف شکلیں ہیں، اور انہی میں سے ریاکاری بھی شرک کا ایک شعبہ ہے کہ اپنے عمل میں دکھاوے کا جذبہ، اپنے عمل کی تشہیر کا جذبہ۔ اور آج تو ایسا لگتا ہے کہ تشہیر کے جذبے نے ایسا جکڑ لیا ہے کہ چھوٹا سے چھوٹا کام بھی تشہیر کے بغیر نہیں ہو رہا ہے۔ اس وقت کے فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ تشہیر کا فتنہ ہے۔ بھئی آپ کس کو دکھا رہے ہیں؟ دنیا کے لوگ واہی واہی کر کے کتنے گھنٹے، لیکن آپ کا عمل تو ضائع ہو گیا۔ یہ واہی واہی کتنی دیر ملے گی؟ عمل تو ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا، بلکہ الٹے گناہ مل گیا۔ جب سے سوشل میڈیا اور ویڈیو گرافی اور فوٹو کا ایک نشہ لوگوں میں سوار ہوا ہے، لوگوں کی نیکیاں تشہیر کے راستے سے ضائع اور برباد ہو رہی ہیں۔ ایسی ایسی تشہیر کی شکلیں، دعا کر رہے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے ٹھہر کر کے اور اس کی ویڈیو لے رہے ہیں۔ ارے بھائی دعا تو ایک مخلصانہ تعلق ہے بندے اور رب کے درمیان۔ دعا ایک عاجزی، منت و سماجت کا رشتہ ہے بندے اور رب کے درمیان۔ آپ نے اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کیا تھا، اپنے آپ کو اپنی حاجتوں کے لیے اور اپنی مرادوں کے لیے، اپنی تمناؤں کے لیے، اور اب اس اٹھے ہوئے ہاتھ کو دنیا کو دکھا کر کے آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ نمازوں کی تشہیر، عبادات کی تشہیر، اور سب سے بدترین چیز کیے جانے والے صدقوں کی تشہیر، اور صدقوں کی تشہیر کے نام پر اپنی تشہیر کے ساتھ سامنے والے کی تذلیل۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب آخرت سے، اخروی انعامات سے محروم کرنے والے اعمال ہیں۔ ان کی وجہ سے ہمارے اعمال کھوکھلے، ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آپ نے جذبہ تشہیر کو اپنے اندر لا کر کے گویا کہ ایک بہت بڑا شیطان ایسا لا کھڑا کر دیا کہ آپ شرک کے ایک شعبے میں مبتلا گھس گئے، شرک کے ایک دروازے میں گھس گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک والا کام کیا، شرک والا کام کیا۔ اچھا، یہاں سوال یہ ہے کہ اب اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سفر آگے بڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، سفر طے ہوتا رہا، کچھ دیر کے بعد آپ نے یہ سوال کیا، اور یہاں تو ایک ہی ذات ہے،
کہ وہاں پہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں کہ بندے جب اللہ کا حق ادا کر دیں، یعنی یہ جو اوپر سے حق بیان کیا ہے کہ بندے جب اللہ کا حق ادا کر دے تو اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے، یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے۔ ایک حق تو وہ ہے جو کسی کا ہم پر لازم ہے، اور ایک یہ ہے کہ لازم نہیں ہے، ہم نے اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کوئی معاملہ کیا، لین دین کیا، اس نے وہ چیز دے دی تو اب آپ پر اس کا عوض دینا لازم ہو گیا، یہ اس کا حق ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ چیز اب میرے اوپر آپ کا حق ہے، اور یہ حق وہ ہے جو لازم ہے کیونکہ معاملہ ہوا ہے۔ لیکن ایک دوسرے یہ ہے کہ آپ نے کسی کے حالات کی وجہ سے اس کا کوئی حق آپ پر تھا نہیں، لیکن آپ نے اپنے طور پہ اس کے لیے کچھ چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیا کہ بھائی دیکھو تمہارا یہ حق ہے کہ میں تمہارا یہ کام کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، حالانکہ اس کا حق تھا نہیں، آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں جو سوال ہے کہ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، محسن ہے، اسی کے احسانات، انعامات کے سہارے سانسیں چل رہی ہیں، اور اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کے بدل میں ادھر سے اتنی عبادتیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بندوں کا ایسا کوئی حق اللہ پر ہے ہی نہیں جو واقعی جسے حق کہتے ہیں، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، لیکن ازراہ احسان، انعام کے طور پر، اکرام کے طور پر، نوازش کے طور پر اللہ نے ایک وعدہ کر رکھا ہے، اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کو میں یہ عطا کروں گا، جو اس راستے سے پہ چلے گا اس کے لیے میری طرف سے یہ انعامات ہیں، یہ نوازشیں ہیں۔ تو یہ اسی قبیل سے ہے۔ فرمایا اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے، اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اللہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ اللہ يعذب من لا يشرک به شیئا، کہ جو شرک سے پاک و صاف ہو کر اللہ کے پاس پیش ہو کرے گا اپنے آپ کو، اللہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ گویا کہ اللہ نے ایک وعدہ کر لیا کہ دیکھو بندو، تمہارے اعمال اتنے زیادہ نہیں ہو سکتے، اور ہمارے اعمال کی حقیقت ہی کیا ہے، کتنے ہم خود اگر ایک چیک لسٹ تیار کریں، ایک طرف اللہ کے احسانات و انعامات کو ذکر کریں اور اس کے بدلے ادھر بالمقابل صبح و شام کے نیک سے نیک اعمال کو ذکر کریں، تو ہماری لسٹ میں بہت بڑا فرق یہ آئے گا کہ ادھر نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی اور ادھر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر پوری زندگی کے ایک لمحے اللہ کی اطاعت میں گزار بھی دیں، ایک لمحے کے لیے ہم معصیت نہ کریں تو بھی اللہ کی نعمتوں کا ہم بدل پیش نہیں کر سکتے۔ ایک روایت ہے مستدرک حاکم میں،
اور بھی حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے۔ میدان محشر میں ایک بنی اسرائیل کے بہت بڑے عابد کو، جس نے پوری زندگی عبادت میں گزاری، لایا جائے گا اور اللہ اس سے کہیں گے فرشتوں سے کہ فرشتے اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ اور ہم میں سے ہر آدمی کو اللہ کے فضل سے ہی نجات ملنے والی ہے، کام بننے والا ہے۔ اللہ کا فضل نہیں ہوتا کسی کا کام بننے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کہیں گے فرشتوں اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ اور وہ عابد و زاہد دیکھے گا کہ بھئی میں نے تو زندگی میں کبھی کوئی نافرمانی کی نہیں، میں نے نیک اعمال میں ہی پوری زندگی گزاری ہے، تو اب مجھے تو میرے نیک اعمال کی وجہ سے بولنا چاہیے، جنت میں بھیجنا چاہیے۔ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں بھیجیے۔ اللہ کہیں گے نہیں بھائی میرے فضل سے چلے جاؤ۔ تو پھر وہ کہے گا نہیں اللہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت میں بھیجیے۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے بیٹھو۔ اتنے میں اس پر پیاس طاری ہوگی، شدت کی پیاس اسے محسوس ہوگی۔ اب پانی کی طلب ہوگی، اس کے اندر پانی کی طلب بڑھتی جائے گی۔ اتنے میں ایک فرشتہ تھوڑا سا پانی لے کے قریب سے گزرے گا، اس کی نظر کو کھولنے کے لیے، عقل کو کھولنے کے لیے ایک تدبیر۔ تو وہ کہے گا اللہ کے بندے مجھے پانی پلا دے، مجھے بہت تیز پیاس لگی ہے۔ تو وہ کہے گا ہاں بالکل، لیکن میں پانی بیچنا چاہتا ہوں، مفت میں نہیں، کیا عوض دو گے؟ اب انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کسی چیز کا بہت محتاج ہو تو وہ اس کے لیے اس سے جو بن پڑے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات آپ نے دنیا میں سنا ہوگا کہ انسان مصیبت میں پڑتا ہے تو 10-20 روپے کی چیز لاکھوں میں بکتی ہے۔ حالات کے لحاظ سے ویلیو بڑھ جاتی ہے چیزوں کی۔ تو وہ کہے گا اچھا دنیا میں تو روپیے پیسے ہیں کرنسی، ہر ملک کی کرنسی الگ الگ ہوتی ہے، یہاں کی کرنسی الگ ہے، آپ سعودی عرب چلے جائیں وہاں کی کرنسی الگ ہے، دوسرے کسی اور ملک کو چلے جائیں وہاں کی کرنسی الگ ہے۔ تو دنیا کی کرنسی الگ ہے، آخرت کی کرنسی الگ ہے۔ آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ نیک اعمال۔ وہاں جتنا بھی لین دین ہوگا، بدلہ ہوگا، وہ سب کس چیز سے ہوگا؟ نیک اعمال کے ذریعے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں تو وہاں جتنا لین دین کریں گے اس ملک کی کرنسی میں کریں گے۔ تو ایسی آخرت کی کرنسیاں نیک اعمال ہے، جسے ہم نیک اعمال کا ثواب ہے۔ تو آخرت میں جتنے بھی لین دین ہوں گے، جیسے مثال کسی نے کسی پر ظلم کر رکھا ہے دنیا میں، اس کا بدلہ دینا ہے تو اسی اکاؤنٹ سے جائے گا، نیک اعمال کے سے جائے گا، کیونکہ وہاں کی کرنسی وہی ہے، سارا تبادلہ بدلہ اسی میں ہوگا۔ اب وہ کہے گا کہ بھائی مجھے بیچنا ہے، فروخت کرنا ہے۔ کہا کتنا لو گے؟ کہا کہ تمہاری زندگی کے آدھے اعمال چاہیے، تمہاری پوری زندگی کے آدھے اعمال۔ وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ کہے گا کہ یہ آدھے اعمال لے لو، اور ایک گلاس پانی کے بدلے اپنی زندگی کا آدھا عمل اسے دے دے گا۔ اب اللہ اس سے پوچھیں گے کہ تمہارے عمل کی حقیقت خود تمہاری نظر میں یہ ہے کہ تمہاری آدھی زندگی ایک گلاس کے بدلے میں گئی۔ اب میں نے تمہارے لیے وہ انار کا درخت نکالا تھا جس سے تم انار توڑ توڑ کے کھاتے رہے پوری زندگی، اور اسی کو کھا کھا کر کے تم نے بات کی میرے اس انار کا بدلہ دو جو تم نے روزانہ کھایا تھا۔
پھر مختلف سوالات، فلاں چیز کا بدلہ، فلاں چیز کا بدلہ، کیا انسان ٹک پائے گا؟ ٹک پائے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کے فضل سے دنیا میں بھی کام بننے والا ہے اور آخرت میں بھی کام بننے والا ہے۔ ورنہ اللہ عدل پہ آ جائے، برابری پہ آ جائے تو ہم ہلاکت و برباد ہو جائیں۔ تو اللہ نے فضل فرماتے ہوئے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جو میرے پاس اس حال میں آئے گا، پاک و صاف ہو کر، کس چیز سے؟ شرک سے، تو فرمایا کہ جو بندے تم میں سے جو بھی آؤ گے میرے پاس، اعمال تو تمہارے پاس ہے نہیں زیادہ، لیکن شرک سے اپنے آپ کو پاک کر کے لے کے آؤ، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں عذاب نہیں دیں گے۔ لیکن آج اور ہر زمانے میں شیطان کی یہ کوشش سب سے زیادہ ہو رہی ہے کہ شرک کے جو چھپے راستے ہیں، بدعت و خرافات والے راستے ہیں، ان راستوں کے ذریعے ہمیں کہیں نہ کہیں شرک کے ذریعے گندا کر دے، تاکہ اس عظیم بشارت کے ہم مستحق نہ رہیں۔ ہماری توجہ یہاں پہ بہت توجہ ہونی چاہیے کہ ہم اس برائی سے اپنے آپ کو پاک رکھ سکیں۔ شرک کی سب سے بھیانک شکل ہے کہ بھائی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا۔ اللہ نے الحمدللہ بڑے شرک سے ہم سب کو بچا رکھا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے کلمے کی توفیق دے رکھی ہے۔ لیکن شرک کے جو چھوٹے چھوٹے شعبے جو ہمارے معاشروں میں، ہمارے گھروں میں داخل ہیں، جو ہمیں زخمی کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کو مجروح کر رہے ہیں، ان سے بھی بچانا اپنے آپ کو ضروری ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوئی کہ یا رسول اللہ، بہت بڑی نعمت مل گئی کہ جو شرک سے پاک ہو کے آئے گا، اللہ اس کے لیے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ اسے عذاب نہیں دیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں، یہ اعلان کر دوں، لوگوں کو جا کے بتا دوں؟ فرمایا نہیں۔ کیوں؟ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، دیگر اعمال کو چھوڑ دیں گے۔ اگر ہم شرک سے پاک ہے نا، بس کام چل گیا، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ شریعت کی جو دیگر احکام ہیں، مطالبات ہیں، اوامر ہیں، ان کو بھی بجا لانا ہے۔ شرک سے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں سن کر کے سامنے والے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو شریعت کہتی ہے بھائی ایسی بات وہاں پہ بیان نہ کرو، اور بیان کرو بھی تو ڈیٹیل کے ساتھ، تاکہ کوئی غلط فہمی مبتلا نہ ہو جائے۔ ایک عمومی اعلان سے لوگوں کے ذہن میں بات آ سکتی تھی کہ بھائی بس یہ شرک سے بچ جاؤ، کام چل جائے گا۔ دیگر چیزوں میں وہ سستی کا مظاہرہ کر لیں گے کہ بھائی بس ہو گیا، بس یہ کر لینا ہے۔ کہا نہیں، لوگوں کو عمل کرنے دو، لوگوں کو عمل کرنے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اعمال کی برکت سے بھی انسان شرک سے بچنے کی توفیق پاتا ہے۔ ورنہ نماز ہے، دیگر عبادات ہیں، ان میں جب انسان کوتاہی کرتا ہے تو ان راستوں کے ذریعے وہ شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث ہمیں ایک پیغام دیتی ہے کہ اللہ نے احسان تو کر دیا، ہم لوگوں پر انعام کر دیا، اب ذرا ہم سب کو اپنے نیک اعمال کی طرف اس پہلو سے بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے نیک اعمال میں شیطان حصے دار نہ بنے، ہمارے نیک اعمال میں شیطان حصے دار نہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم،
لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔